میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مجموعی طور پہ ملک میں سیاسی صورتحال انتہائی غیر یقینی ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بیک فٹ پہ آ چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب کاف لیگ پنجاب کے اندر مضبوطی سے ابھرے گی اور فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ دوسری جانب اگر آپ وفاق کی صورتحال ملاحظہ کیجئے تو وفاق میں اس وقت صورتحال دن بدن مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شبر زیدی صاحب کا اپنی ذمہ داریاں چھوڑنا انتہائی اہم اشارہ ہے کہ وفاق میں حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شنید یہی ہے کہ آنے والے 1 سے 2 ہفتوں یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے دوران مزید 2 سے 3 اہم عہدوں پہ براجمان افراد اپنی ذمہ داریاں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشی حالات، معاشی پالیسیاں دن بدن ایسا رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں کہ اہم عہدوں پہ براجمان لوگوں کے لیے ان پالیسیوں سے نمٹنا اور معاشی حالت ملک کی درست کرنا انتہائی حد تک ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ شبر زیدی صاحب کے بعد 1 سے 2 افراد مزید اہم ملکی اداروں کی سربراہی سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایک انتہائی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا مرکز ایک دفعہ پھر لندن بن چکا ہے۔ وہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ بے شک چودھری نثار علی خان صاحب اپنے خاندانی لوگوں کے ساتھ، دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ وہاں پہ اپنی ذاتی مصروفیات کے حوالے سے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا سیاسی طور پہ قد کاٹ دیکھتے ہوئے یہ بات کریں از قیاس نہیں کہ وہ سیاسی طور پہ بھی وہاں ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ شنید یہی ہے کہ وہاں پہ نون لیگ کے ذمہ داران کے انتہائی اہم شخصیت، جس طرح تحقیقاتی صحافی اون شرازی صاحب نے بریکنگ نیوز دی کہ اس کی ملاقات ہوئی نون لیگ کے زعماء سے، تو وہاں پہ کچھ بعید نہیں کہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری انتہائی اہم ڈیولپمنٹ جو آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتی ہے کہ شنید یہ ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب موجودہ حالات میں وطن واپس آ سکتے ہیں۔ وطن واپس آنے کی ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ اس وقت اپوزیشن کرنا ان کے لیے انتہائی سازگار ہونے کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف معاشی حالات ہوں یا ملکی سیاسی صورتحال ہو، اس کی وجہ سے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے نون لیگ کے لیے کھیلنے کے لیے سیاسی طور پہ ایک میدان تیار ہو چکا ہے۔ یہاں پہ یہ امر قابل ذکر ہے کہ تمام ناقدین کا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ 5 سال پورے نہیں کرتے تو پاکستان تحریک انصاف اور وزیراعظم پاکستان کے پاس سیاسی شہید بننے کا ایک موقع میسر آ جائے گا۔ یہاں پہ اس حقیقت سے انکار بہرحال نہیں کیا جا سکتا کہ پنجاب، وفاق، بلوچستان، تمام جگہ پہ حکومت وقت یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ آٹا بحران میں شامل افراد منظر سے اوجھل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ شوگر مافیا کے نام جو پہلے سامنے آنا شروع ہو چکے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شوگر چینی کی قیمتوں کے حوالے سے سامنے تھے، انہوں نے منافع کمایا اس حوالے سے، ان کے نام بھی پس پش چلے گئے ہیں۔ حال ہی میں الیکٹرانک میڈیا پہ اس حوالے سے ایک اور رپورٹ منظر عام پہ آئی غیر قانونی سگریٹس کی فروخت کے حوالے سے۔ اس میں بھی صوبائی حکومت کو انوالو بتایا گیا اور اس حوالے سے ایک گزشتہ دنوں ہونے والے ایک اجلاس کا حوالہ بھی دیا گیا۔ یہ تمام حالات دن بدن کسی ایسی ڈیولپمنٹ کا پیش خیمہ بن رہے ہیں جو اس وقت سامنے تو ہے، لیکن ہم اس کا ذکر اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت 5 سال پورے کرے۔ معاشی ماہرین کی ٹیم وزیراعظم پاکستان نے جو حکومت سنبھالنے کے بعد بنائی تھی وہ پہلے ہی تتر بتر ہو گئی، پھر جو بچے کھچے افراد ملک میں لائے گئے
وہ افراد بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ شبر زیدی صاحب اس کی صرف ایک مثال ہے۔ ٹپ آف آئس برگ آپ شبر زیدی صاحب کے جانے کو کہہ سکتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم پاکستان کو کیا مشورے دے رہے ہیں، وزیر حکومت چلانے میں معاونت کس طرح کر رہے ہیں، اور ان کے رفقا ان کا ساتھ حکومت سازی میں، حکومت کے امور سر انجام دینے میں کس طرح سر انجام دے رہے ہیں، یہ اس وقت مجموعی سیاسی صورتحال سے مکمل طور پر واضح ہے۔ آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے، ایک دو اور اہم عہدیداروں کے عہدے چھوڑنے کے حوالے سے، اور لندن بیٹھکوں کا کوئی نتیجہ سامنے آنے کے حوالے سے انتہائی اہم رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید سیاسی صورتحال اور چودھری نثار علی خان کا کردار ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کا کردار آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یہ ان کے لندن کے وزٹ کے بعد معلوم ہوگا۔ تحریک انصاف کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے، معاشی پالیسی کو از سر نو ترتیب دے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرے اور تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو یہ ویڈیو بلاگ اگر پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا، رائے دیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔